السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں: دنیا، قبر اور آخرت۔ دنیا کا مرحلہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہے، پھر مرنے کے بعد یعنی روح جسم سے نکلنے کے بعد قبر سے اٹھنے تک کے مرحلے کو برزخ کا دور کہتے ہیں اور برزخ کا عالم کہتے ہیں، اور پھر قبر کے اٹھنے سے لے کر جنت اور جہنم تک پہنچنے کے مرحلے کو آخرت کا مرحلہ کہتے ہیں۔ ان تینوں مراحل پہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک کا نام ایمان ہے اور دوسری کا نام نیک اعمال ہے۔ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر انسان کی کامیابی ہے۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان۔ ان میں سے ایک ایمان بالقدر ہے، جس کو ہم نے کئی مہینوں میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن کچھ لوگ چونکہ بعد میں شامل ہوئے ہیں اور نئے ہیں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سبق کو ایک مرتبہ دوبارہ ہم دہرا دیتے ہیں اور ہم جلدی سے اس کو، ایک تو پرانے ساتھیوں کو بھی سبق یاد ہو جائے گا اور دوسرا نئے ساتھیوں کو بھی تقدیر کے حوالے سے پتہ چل جائے گا۔ ایمان بالقدر یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ان 6 ارکان کو صحیح طرح سمجھ نہیں لیتا اور جان نہیں لیتا اور اس کے مطابق اپنا ذہن اور عقیدہ بنا نہیں لیتا۔ ان 6 چیزوں پر اس کا اعتقاد درست ہونا چاہیے، لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے اور آپ کو تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ لوگوں کو 6 ارکان بھی یاد نہیں۔ ابھی اس بس میں ہمارے ساتھ جو لوگ عمرے پہ گئے تھے، بہت سارے لوگ، پورے 50 لوگوں میں سے کچھ 2 یا 4 یا 5 بندے تھے جن کو ارکان ایمان مکمل طور پہ پتہ تھا کہ ارکان ایمان کتنے اور کون کون سے ہیں، ورنہ 50 میں سے 45 آدمی یہ بھی نہیں جانتے کہ ارکان ایمان کتنے ہیں۔ پھر ان کو اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ 6 ہیں، ان کے تقاضے کیا ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے، ایمان بالرسل کا کیا تقاضا ہے، ایمان بالملائکہ کا کیا مطلب ہے، ایمان بالرسل سے کیا مراد ہے، اور ایمان بالآخرت، میرا آخرت پر یقین ہے اور اس کا ہماری زندگی پر اثر کیا ہے، کیا میری عملی زندگی پہ ان 6 چیزوں کا اثر موجود ہے، یا میرے ان اعتقاد کے مطابق میری زندگی بھی ڈلی ہوئی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سوالات آپ بھی اپنے آپ سے کیجئے گا، اور اگر مجھے نہیں پتہ ان چیزوں کا تو پھر ان کے جاننے کے لیے وقت دینا اور اس کو سمجھنے کے لیے پڑھنا اور سیکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے واجب ہے۔ میرے عزیزوں، کچھ علم واجب ہوتا ہے جس کے نہ سیکھنے کا گناہ بھی اور جس کے نہ سیکھنے کی سزا بھی مجھے بھگتنی پڑے گی۔ واجب جن چیزوں کا علم واجب ہے ان میں سے ایمانیات بھی ہے، یہ 6 چیزیں اور یہ 6 نظریات بھی ہیں، نماز کے واجبات اور ارکان بھی ہیں، طہارت بھی ہے، جنابت بھی ہے، اور اللہ اکبر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے،
ایمان اسلام کے ارکان کو سیکھنا، اور وہ کب واجب ہوتے میرے اوپر، ان کا علم سیکھنا بھی مجھ پر واجب ہے، اور اگر میں علم نہیں سیکھتا تو گنہگار ہوں مجھے اگر نہیں پتا چلا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا ہی پتہ نہیں کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کتنے مال پہ واجب ہوتی ہے، یہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ یہاں ایک ساتھی یہاں اڈیزہ میں 35-40 سال گزار کے گیا، ایک بڑی کسی دکان کا مدیر تھا، تو میری آج سے 8-10 سال پہلے جب اس سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سے کہا کہ بھئی گندم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، جو اب فصل اپنی اٹھا کے لاتے ہیں گندم کی صورت میں، مکئی کی صورت میں، چاول کی صورت میں، کوئی بھی دانے دار فصل جو محفوظ ہو سکتی ہے، اس پر 10واں من یا 20واں من زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ بارانی زمین ہے، بارش میں پکتی ہے، پہاڑی علاقے میں ہے جہاں ٹیوب ویل وغیرہ نہیں، بس بارش پہ ہی وہ گندم تیار ہو جاتی ہے، تو پھر ہر 10 کے من کے بعد 1 من گندم زکوٰۃ بنتی ہے اس کی۔ اگر وہ گندم 50 من نکلی ہے تو مجھے 5 من زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یا دریا کے کنارے پہ ہے جہاں پانی کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اسی سیلاب کے اوپر پک جاتی ہے۔ ہاں اگر نہری پانی پہ ہے یا ٹیوب ویل کے اوپر آپ اس کو پورا سال، پورے 6 مہینے فصل تیار ہونے تک پانی پلاتے ہیں، تو پھر 20واں من زکوٰۃ بنتی ہے اس کے اوپر۔ جو فصل نکلے گی، اگر 100 من گندم آپ کی نکلی ہے تو آپ کو پھر 5 من زکوٰۃ دینا پڑے گی اس زمین کی جس کا پانی ٹیوب ویل کے ذریعے، وہ بجلی کی موٹر کے ذریعے، یا آپ نے انجن پیٹر لگایا ہوا ہے اس کے ذریعے پانی پلاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا 20واں من زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ ہر 20 من کے بعد 1 من زکوٰۃ ہو۔ تو یہ علم بھی واجب ہے میرے لیے، اونٹوں پہ، بکریوں پہ، گایوں پہ جو زکوٰۃ کا شریعت نے حکم مقرر کیا وہ سیکھنا واجب ہے۔ قیامت کے دن میں میری جان نہیں چھوٹے گی، مجھے تو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جس چیز کے بغیر واجب پورا نہیں ہوتا تو اس کو کرنا بھی واجب ہے، جس چیز کے بغیر واجب پورا نہیں ہوتا تو اس کو سیکھنا بھی واجب ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ ہم نے یہ ارکان ایمان کو شروع کیا تھا کہ یہ بنیادی مسئلہ اور عقیدے کا مسئلہ ہے، اور چونکہ اعمال انسان زمین سے لے کر آسمان تک کر کے چلا جائے، لیکن اس کا اللہ کے بارے میں تصور ٹھیک نہیں ہے، رب کے بارے میں اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، رب کے لیے میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اللہ کو میں نے کیا سمجھنا ہے، اللہ کے حوالے سے میری شب و روز میں کیا ذمہ داری ہے، اگر اس کا اللہ کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر نہیں، رسولوں کے حوالے سے اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، ملائکہ کے حوالے سے اس کا نظریہ درست نہیں ہے، یا قدر کے حوالے سے اس کی سوچ غلطی کا شکار ہے، تو پھر یقیناً میری کوئی نیکی بھی قیامت کے دن میرے کام نہیں آئے گی اگر میری یہ 6 نظریات اور 6 کنسیپٹ اگر کلیئر نہیں اور درست نہیں ہے۔ تو اس جذبے کے تحت ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ حضرات کو ہم سکھائیں یہ ایمان کے 6 ارکان، ایمان باللہ سے، اور پھر ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ جس وقت ہمارا رویہ ہے نا، جو ہمارا کردار ہے نا اس معاشرے میں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، ہم جواب دہی کو بھولے ہوئے ہیں، ہم حساب کتاب کو بھولے ہوئے ہیں۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کر کے سوتا تاکہ قیامت کے دن میرا حساب آسان ہو جاتا۔ میں نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں، میں نے آج تلاوت کی ہے، میں نے آج کسی پر ظلم تو نہیں کیا، میں نے آج کسی کے حق تو نہیں مارا، میں نے آج غیبت تو نہیں کی، میں نے آج جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے آج کسی کا ناجائز مال تو نہیں کھایا، میں نے آج کسی کا شکوہ تو نہیں کیا، میں نے آج اللہ اکبر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور کسی اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہے، میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں نے آج نمازیں باجماعت پڑھی ہیں، میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، میری فرض نمازوں میں سے کوئی نماز چھوٹی تو نہیں۔ یہ محاسبہ مجھے ڈیلی رات کو سوتے وقت تو آدمی کر کے سوتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا حساب اللہ کے ہاں کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح میرا ذہن ہی نہیں ہے۔ نبی کریم نے تربیت کی تھی صحابہ اکرام کی اس بات کے اوپر، آپ پوچھتے تھے صحابہ کی مجلس میں، آج روزہ کس نے رکھا ہے، آج بیمار پرسی کس نے کی ہے، آج سبحان اللہ نمازیں کس تکبیر اولیٰ کس نے پائی ہے۔ پیارے رسول صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں تربیت کا ماحول ہی کوئی نہیں۔
تربیت نام کی جو وہ بچوں کی حد تک ہم کرتے ہیں، لیکن بڑا تو پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ ایک شخص نے کل سوال کیا کہ جی اگر اولاد بڑی ہو جائے تو پھر بھی باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو پوچھے کہ تُو نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی اگر 50 سال کا بیٹا ہے، اگر وہ 50 سال کا بیٹا اگر گھر کا کوئی نقصان کر دے تو باپ اس سے غصے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہوگا۔ جائیداد بیچ کے آ جائے، موٹر سائیکل ایسے پونے داموں میں بیچ کے آ جائے، گاڑی بیچ کے سودا کر کے آ جائے تو باپ کہے گا نالائق پاگل، تو کیا کر کے آ گیا، اتنا نقصان کر کے آ گیا۔ اس سے بڑا نقصان تو اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اس سے بڑا نقصان کر کے سویا ہوا ہے، تو اس سے بڑا نقصان کیوں نہیں پوچھے گا باپ؟ یہ تو مسئولیت ہے باپ کی۔ اولاد جوان بھی ہو چکی ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ بیٹا نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، لیکن ہمارا اس طرف دھیان نہیں، ہم اپنے بچوں سے پوچھتے بھی نہیں۔ تو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں کم از کم وہ علم مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک کوشش تھی آپ حضرات کے ساتھ، جو خاص طور پہ دکانوں پہ کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور میری مجلس نہیں ہوتی اور کوئی اور وقت بھی نہیں بنتا، یا تو رات 11 بجے کے بعد ہو سکتا ہے یا پھر یہ زور کے بعد کا آدھا گھنٹہ ہم نے رکھا تھا اس نیت کے ساتھ۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے 2 ساتھیوں سے یہ گفتگو شروع کی تھی اور آج الحمدللہ 70 80 90 لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات بھی اس حوالے سے اپنے آپ کو سیریس کریں کہ پابندی کے ساتھ جب آدمی مسلسل دروس سنتا ہے تو پھر اس وقت بات ذہن میں رہ جاتی ہے۔ ہم بار بار اسی لیے دہراتے رہتے ہیں کہ بات ذہن میں جم جائے۔ میرے وہ آباد جن کے پاس وقت نہیں ہے دہرانے کا، تو کم از کم یہ واٹس ایپ کے ذریعے ہم بھیجتے رہتے ہیں تاکہ آپ حضرات تک یہ میسج جاتا رہے، اور آپ کو جب فرصت نہ ملے اپنی دکان پہ جب خالی بیٹھے تو کم از کم اسے آپ پڑھ کے دیکھ لیا کریں اور اسے دوہرا لیا کریں، اور یہ چیزیں یاد رکھنے کی۔ بھئی جس اشارے پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، کبھی کوئی کیمرہ بھی بھولتا ہے جی، فوراً اس اشارے سے پہلے وہ اپنا بیلٹ ٹھیک کر لے گا اور اپنی جو بھی اس کی کمی کوتاہی ہے تو درست کر لے گا۔ میری زندگی کے اندر بھی کچھ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور مجھے ان کیمروں کا احساس کرنا چاہیے۔ تو ایمان کے اچھے ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالقدر ہے۔ اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ایمان کے اچھے ارکان کو سمجھ نہیں لے۔ تقدیر کے اوپر ایمان کو سمجھنا یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے بندے۔ بہت سارے لوگ جو نقصان ہونے پہ، بیٹا فوت ہونے پہ، دکان جلنے پہ، خروج لگنے پہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے، بڑے بڑے مالدار لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کاروباری نقصان کے اوپر حواس کھو بیٹھتے، بیٹے کی وفات کی خبر سنی اور باپ بھی ساتھ چل بسا، بیوی کی وفات کی خبر سنی اور آپ بھی فوت ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے تقدیر کو نہ سمجھنا، اور جو شخص تقدیر کو سمجھتا ہے وہ اس حوالے سے ان ٹینشنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ زندگی کے ان حالات اور واقعات کو سمجھنا، یہ زندگی کے حالات اور واقعات جو پیش آتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو شخص ایمان بالقدر کو سمجھتا ہے وہ زندگی کو سمجھتا ہے، اور جو ایمان بالقدر کو نہیں سمجھا وہ زندگی کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ وہ زندگی سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص، اس کی زندگی ہمیشہ فتنوں اور ٹینشنوں اور مصائب اور ڈپریشن کا شکار رہے گی جو تقدیر کے اوپر ایمان کو نہیں سمجھتا۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے قدر کو سمجھنا ضروری ہے، اور قدر کو جب سمجھ جائے گا تو پھر زندگی کو سمجھ جائے گا، زندگی کو سمجھ جائے گا۔ کیونکہ یہ تقدیر پر ایمان یہ بندے کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آپ کی آخرت کا فیصلہ ہوا ہے، آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں تقدیر کو سمجھنے سے پہلے زندگی کو سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، ورنہ یہ زندگی سمجھ نہیں آ سکتی آپ کو۔ آسان طریقہ زندگیوں کو سمجھنے کا یہ جو ہماری زندگی اس زمین کے اس خطے اور ٹکڑے کے اوپر گزر رہی ہے، کہتے ہیں زندگی یہ چند واقعات کا نام ہے، چند حوادث کا نام ہے، چند واقعات کا نام ہے جو ولادت سے شروع ہوتے ہیں
اور جو موت کے اوپر، یہی زندگی ہے نا. پیدا ہونے سے زندگی شروع ہوتی ہے اور موت کے اوپر اس کے اندر واقعات پیش آتے ہیں. بچپن کا دور ہے، جوانی کا دور ہے، کام کاروبار کا دور ہے، شادی کا دور ہے، اولاد ہے، اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اولاد ہوئی اور فوت ہو گئی. یہ ہے واقعات جو میری زندگی میں پیش آتے ہیں ولادت سے. اگر آپ کہیں کہ یہ زندگی کے حالات نہ ہوں، یہ واقعات نہ ہوں، تو زندگی نہیں رہتی. زندگی ہوگی جس میں یہ حالات نہ ہوں. شادی ہے، اولاد ہے، بے اولادی ہے، کام ہے، کاروبار ہے، نقصان ہے، نفع ہے، یہ زندگی کے ساتھ ہے. اگر آپ کہیں اس کے بغیر زندگی ہو تو اس کو زندگی نہیں کہتے. یہ چند واقعات کا سلسلہ ہے زندگی، جو پیدا ہونے سے شروع ہوتا ہے اور موت کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. یہ واقعات نہ ہوں تو زندگی نہیں ہے بھائی. اور حقیقت یہ ہے انسان کی زندگی کی کہ انسان کی زندگی کا خاکہ یہ بن چکا ہے، میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بنا ہوا ہے. اس کا خاکہ تیار ہے، مخطط کہہ لیں، خاکہ کہہ لیں، یا اس کا وہ خاکہ تیار ہے، وہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بنا ہوا ہے، جیسے رب نے چاہے ویسے بنا ہوا ہے. اس کی تحدید ہو چکی ہے کس مرحلے پہ کب اس نے کہاں تک رہنا ہے، انیزے میں کتنے سال رہنا ہے، اور کب یہاں سے جانا ہے، اور کب اس نے دوبارہ آنا ہے. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر کے اندر. ہاں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جانے کا، آنے کا، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں گزر رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھا ہوا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہو. اس لیے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے اس خاکے کے مطابق زندگی گزارتا ہے جو خاکہ ترتیب دیا جا چکا ہے پہلے. اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ دیا ہے اپنے لوح محفوظ کے اندر. اس کی زندگی کے ایک ایک منٹ جو گزارتا ہے وہ اسی خاکے کے مطابق گزارتا ہے. ہمارے استاد نے ہمیں سمجھایا تھا کہ جو فلم ہوتی ہے نا وہ ایک ٹیپ کے اوپر ہوتی ہے. پرانے دور میں جو فلم چلتی تھی نا، یا یہ جو بھی جدید جو ویڈیو فلم جو کیسٹ ہوتی تھی، ویڈیو کیسٹ، اس کی ٹیپ اگر نکالیں تو اس کے اوپر کیا تصویریں بنی ہوتی ہیں. وہ تصویر چلتی جاتی ہے اسکرین کے اوپر، وہ ساری فلم آتی جاتی ہے. ہماری وہ ٹیپ بنی ہوئی ہے بھائی. اور یہ جو ہم کرتے ہیں یہ سکرین ہے. آپ یہ دنیا میں وہ سکرین ہے جس کو جو ہماری یہ صورت کی شکل میں، ہماری زندگی کی شکل میں گزر رہی ہے، لیکن اس کا خاکہ پیچھے وہ ٹیپ کی صورت میں وہ بنا ہوا جا رہا ہے. چند سوالات پھر اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب خاکہ پہلے تیار ہے، صورت پہلے، وہ کچا فوٹو پہلے بنا ہوا ہے، اور ہم صرف ایک سکرین کے طور پہ اسے نمایاں کرتے ہیں اور اس کو ظاہر کرتے ہیں، تو انسان کا جب زندگی کا خاکہ بھی پہلے تیار ہے اور اس کا انجام بھی لکھا ہوا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے لکھا ہوا ہے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کیا انسان اپنے زندگی کے خاکے کو چینج کر سکتا ہے؟ جی سوال ہے آپ سے. نہیں. کیا انسان اختیار رکھتا ہے اس خاکے کو چینج کرنے کا؟ نہیں، اختیار نہیں رکھتا اس کو. پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا انسان اس خاکے کے اندر جو موجود واقعات ہیں جب اس کے مطابق اور دنیا میں آنے سے پہلے جب لکھے جا چکے ہیں تو پھر حساب کیوں دے گا؟ پھر حساب کس بات کا ہے؟ جب پہلے ہی خاکہ لکھا ہوا ہے اور میں نے اس کے مطابق چلنا ہے تو پھر حساب کس چیز کا ہوگا؟ پھر قیامت کے دن محاسبہ کس چیز کا ہوگا؟ یہ بھی سوال ہے. اور پھر انسان اس خاکے کو بہتر صورت میں تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بھی سوال لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ سوال وہ شخص کرتا ہے جس کو قدر کا پتہ جی نہیں. یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ جب میرا پہلے ہی خاکہ مرتب ہے اور میرے پیدا ہونے سے پہلے مرتب ہے اور میرے جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی پہلے لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں. اور یہ سوالات اس بندے کے ذہن میں اٹھتے ہیں جو تقدیر کو سمجھتا نہیں. اس کے ذہن میں یہ سوال آئیں گے جو تقدیر کا فہم نہیں رکھتا، جو ایمان بالقدر کو سمجھتا نہیں ہے.
اس لیے تقدیر کو سمجھنے سے پہلے چند حقائق کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ حقائق جاننے ضروری ہے، پھر اس کے اوپر اگلی تفصیل کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور وہ حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ وہ 5 حقائق ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے انسان کے لیے۔ ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ اس پوری مخلوقات کا خالق کون ہے؟ جی، میری زندگی کا، میرے خاکے کا، اس آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، سب چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پوری دنیا کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیا انسان جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے؟ نہیں جی، نہیں، آپ جو چاہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ جواب یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ انسان مخلوق ہے، اور یہ مخلوق اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اس کی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ہاں، اگر یہ مجھے میری مرضی مکمل طور پہ وہ نہیں کرنے دیتا تو اس کا راز ہو جاتا ہے۔ اس کا راز، اس نے اگر میری مرضی کو اپنی مرضی کے تابع کیا ہوا ہے تو اس کا راز وہ جانتا ہے، اور پھر مجھے اس کے اوپر، جب میں اس کو رب مانتا ہوں اور اس کو اللہ مانتا ہوں اور ہر چیز کا خالق مانتا ہوں، تو مجھے پھر اس کے راز کے اوپر اعتراض کرنے کی، یا اس کے اس فیصلے پہ، یا میری مرضی نہ کر دینے کے اوپر مجھے اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہ 5 حقیقتیں ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ ان حقیقتوں سے، یہ 5 حقیقتیں آپ کو سمجھائیں گے۔ تقدیر کو سمجھنے سے پہلے ان 5 حقائق کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ پھر سوال اسی لیے اٹھتے ہیں بندے کو، ذہن میں سوالات تو اسی لیے اٹھتے ہیں کہ جب بندہ ان حقائق کو نہیں سمجھتا۔ تو ہم انشاءاللہ ایک حقیقت یہ ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان خود مختار نہیں ہے مکمل طور پہ، اور انسان اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، میرا خالق بھی اللہ ہے، اور میں اپنی کوئی مرضی اس کی مرضی کے بغیر پوری نہیں کر سکتا۔ میں اس کی مرضی کے تابع چل سکتا ہوں۔ کیوں اس کے تابع ہوں؟ میرا وہ خالق ہے۔ ایک چیز کہ آپ مالک ہیں، آپ اسے توڑنا چاہیں، بنانا چاہیں، آپ کسی دوسرے شخص کو اس میں ہے اختیار؟ جی، آپ اپنے گھر میں کچھ چیز توڑنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے شخص کو تو اعتراض نہیں ہے۔ وہ خالق ہے ہمارا، اور وہ رازق ہے ہمارا، اور اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے پوری دنیا کی، اور وہ اس پوری کائنات کے نظام کو وہ چلانے والا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن میں خود مختار نہیں ہوں۔ ہاں، مجھے اختیار بھی دیا ہے، لیکن مجھے محدود اختیار دیا ہے۔ اس اختیار کے مطابق میرا محاسبہ ہوگا۔ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ العزیز، لیکن 5 حقیقتوں کو، ابھی ٹائم تھوڑا ہے، اگر میں شروع کروں گا تو اگلے درس میں مکمل نہیں ہوگی۔ یہاں تک اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک آپ قدر کو نہیں سمجھتے تو زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ حالات اور واقعات کا نام زندگی ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے اور پرسکون رہنے کے لیے قدر کو سمجھنا بڑا، ایمان بالقدر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایمان بالقدر کو سمجھ جائیں گے، زندگی لطف اندوز ہو جائے گی، اور زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور پھر آپ اپنے آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ کر لیں گے۔ لیکن اس قدر کے موضوع کو سمجھنے سے پہلے ہم نے ان 5 حقیقتوں کو، اور وہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ اٹل فیصلے ہیں۔ تقدیر کے جتنے معاملات ہیں، جب تک وہ 5 چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھی ہوئی تو اس وقت تک آپ تقدیر کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ العزیز، وہ آپ کو لکھی ہوئی بھی اگلے مرتبہ واٹس ایپ پہ دیں گے، اور آپ کو ساتھ وہ چیزیں بھی بتائیں گے۔ 5 حقائق تقدیر کو سمجھنے سے پہلے، جو پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ مثال کے طور پہ سعودی عرب میں آنے سے پہلے کچھ قوانین یہاں کے ہیں کہ نہیں؟ جی، جب آپ نے وہ قوانین مان کے یہاں آئے تو اب آپ کو یہاں اعتراض کرنے کی ضرورت جی نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے بھی کچھ قوانین ایسے بنائے ہیں، وہ قانون آپ کو ماننے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے باقی فیصلوں کو سمجھیں اور اس کی تقدیر کو سمجھیں۔ تو وہ 5 حقیقتیں زندگی رہی تو اگلے درس میں ذکر کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. کوئی سوال ہے کسی بھائی کا تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سر یہ بات لوگ جو ہے نا یہ تقدیر کو نہیں مانتے ہیں. جی ہم ایسے سمجھاتے ہیں کہ نا پولیس کی سطح بھی کیا باس کریں گے، وہ نہیں مانتے ہیں تقدیر کیا ہے. اور خوش تو میں اے ہوں کہ قسمت